شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے علامات قیامت۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے علامات قیامت دو قسم پر ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے علامات صغریٰ، دوسری کو کہا جاتا ہے علامات کبریٰ۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ قیامت کی پہلی علامت ہے۔ حضور کا دنیا سے رخصت ہونا یہ قیامت کی پہلی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک جتنی علامات ظاہر ہوں گی ان کو کہا جاتا ہے علامات صغریٰ۔ اور امام مہدی کے ظہور سے شور پھونکے جانے تک جتنی علامات ظاہر ہوں گی ان کو کہا جاتا ہے علامات کبریٰ۔ اور حدیثوں کے اندر قیامت کی کئی علامات بیان کی گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے تو یہ قیامت کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حکمران ملک کا لگان اور معصول جو ہے اس کو ذاتی دولت سمجھیں گے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا، یہ قیامت کی علامت ہے۔ اولاد اماں ابے کی نافرمانی کرے گی، قیامت کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا رذیل اور کمینہ لوگ سردار بن جائیں گے، قیامت کی علامت ہے۔ شراب عام پی جائے گی، قیامت کی علامت ہے۔ ناچ اور گانے کے آلات عام ہو جائیں گے، قیامت کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا پچھلے لوگ پہلوں کے اوپر لام تان کریں گے، جیسے آج کل لوگ صحابہ کے متعلق قسم و قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب مسجد کے اندر گپ کا سلسلہ عام ہو جائے قیامت کی علامت ہے۔ نمازوں کو لوگ غارت کریں گے، قیامت کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا جب یہ علامات ظاہر ہو جائیں گی، سرخ آندیاں چلیں گی، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، فتنے ایسے ہوں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور دانے کے اوپر دانہ گرتا ہے، ایسے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چاروں طرف مسلمانوں کے اوپر کفار کا ہجوم ہوگا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کافر مسلمانوں کے اوپر ایسے حملے کریں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے دسترخوان کے اوپر تم کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ جب حالات یہ ہو جائیں گے کہ ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوگا تو پھر مسلمان امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے، تجسس میں ہوں گے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، امام مہدی نے آنا ہے۔ حضور نے فرمایا اس وقت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے، اور جب یہ سنیں گے کہ لوگ میری تلاش میں ہیں تو وہ اس خوف سے کہ لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں اس لیے وہ مکہ معظمہ چلے جائیں گے۔ اور جب مکہ معظمہ جائیں گے وہاں مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے ہوں گے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس وقت کے اولیاء ابدال کتب پہچان لیں گے، امام مہدی کو کہیں گے آپ مہدی ہیں، مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں، آپ خلافت لیں، بیعت لیں، مسلمانوں کی فوجوں کو سنبھالیں۔ امام مہدی انکار کریں گے، اوپر سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ فی الارض، لوگوں یہ اس ٹائم اللہ کا خلیفہ ہے زمین کے اندر۔ اور اس واقعے کی علامت یہ ہوگی کہ اس سے قبل جو رمضان ہوگا اس کے اندر سورج اور چاند کو گرہن لگ جائے گا۔ امام مہدی کے متعلق حدیثوں میں تفصیل آتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے،
نام ان کا محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، علم ان کا لدنی ہوگا، یعنی بغیر پڑھے کے آئے گا، زبان میں تھوڑی سی لکنت ہوگی، 40 سال کی عمر میں بیعت لیں گے۔ جب امام مہدی بیعت لیں گے تو مکہ مکرمہ کے اطراف کے اندر اور مدینہ منورہ کے جتنی افواج ہیں وہ ساری کی ساری امام مہدی کے پاس آ جائیں گی۔ شام یمن کے جتنے اولیاء ہیں امام مہدی کی مصاحبت میں آ جائیں گے، اور امام مہدی کے وقت کے اندر پھر حضور نے فرمایا اس وقت ایک ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا، اس کا حکم مصر اور شام کے اطراف میں چلے گا، وہ امام مہدی کے خلاف فوج بھیجے گا، امام مہدی کے اوپر حملے کے لیے فوج بھیجے گا۔ اس کی فوج جب مکہ اور مدینہ کے درمیان میں آئے گی تو زمین کے اندر دھنس جائے گی، صرف 2 آدمی باقی بچیں گے، جو ایک اس کو اطلاع کرے گا، ایک امام مہدی کو اطلاع کرے گا، اور ان کا حشر جو ہے قیامت کے دن عقیدے اور عمل کے مطابق ہوگا۔ تو امام مہدی کے ظہور کے بعد جب یہ امام مہدی کی خبر مشہور ہوگی تو کفار بھی چاروں طرف سے اپنی فوجوں کو جمع کریں گے، عیسائی چاروں طرف سے اپنی فوجیں جمع کریں گے، اور حضور نے فرمایا شام کے اندر عیسائیوں کی فوجیں جمع ہو جائیں گی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عیسائیوں کی فوج کا 70 جھنڈا ہوگا، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے لیے، امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان سے ایک بندہ آئے گا فوج اور لشکر کو لے کر، جن کا نام منصور ہوگا، بے دینوں کا وہ صفایا کرے گا، اور امام مہدی پھر کفار کے لیے اور عیسائیوں کی فوج کے ساتھ حملے کے لیے امام مہدی علیہ السلام مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ جائیں گے، اللہ کے محبوب کے روضے کی زیارت کریں گے، حضور کے روضے کی زیارت کرنے کے بعد پھر شام میں جائیں گے، اور شام میں جا کر امام مہدی جب لڑائی کریں گے تو سارے عیسائی شکست کھا جائیں گے، کافر شکست کھا جائیں گے، پھر امام مہدی قسطنطنیہ کے اوپر حملے کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور وہاں جب امام مہدی بحیرہ روم کے ساحل پر پہنچیں گے، بنو اسحاق کا 70,000 بندہ کشتیوں کے اندر بیٹھ کر قسطنطنیہ کے قلعے کے اوپر حملہ کرے گا، اور جب وہ حملہ کریں گے نعرہ تکبیر لگائیں گے تو ان کے نعرہ تکبیر کی برکت سے قلعے کی دیوار خود بخود ٹوٹ جائے گی، امام مہدی قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ اور امام مہدی نے جب بیعت لی تھی اور قسطنطنیہ کی فتح تک یہ درمیان جو وقت گزرا ہے 7 سال گزر جائیں گے، پھر امام مہدی قسطنطنیہ میں ہوں گے، افواہ اڑ جائے گی کہ دجال کا خروج ہو چکا ہے، دجال ظاہر ہو چکا ہے۔ امام مہدی اس تحقیق کے لیے 9 یا 5 سواروں کو بھیجیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ان سواروں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے والدین کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، لیکن جب یہ جائیں گے تو وہ افواہ غلط ہوگی، اور پھر کچھ دیر بعد دجال کا خروج ہو جائے گا، تو انشاءاللہ دجال کا جو ظہور ہوگا اس وقت جو فتنے ہوں گے، جو حالات ہوں گے، یہ کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔